ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک یہودی عورت تھی جو اسلام پر ریسرچ کر رہی تھی۔ اس نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ پڑھا تھا۔ ایک سوال جس کا جواب اسے کسی سے نہ ملا وہ یہ تھا کہ آخر خنزیر کے گوشت میں ایسی کیا برائی ہے جس کی وجہ سے خنزیر کا گوشت کھانا اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ صرف یہی ایک بات تھی جو اس کو اسلام قبول کرنے سے روک رہی تھی۔ اپنے اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پہنچ گئی اور عرض کیا، سلطان معظم، میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے اور بہت کچھ سیکھا ہے، حتیٰ کہ میں اس جگہ پر آ کھڑی ہوں کہ میں اسلام قبول کر لوں، لیکن ایک بات ہے جو مجھے اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اسلام خنزیر کا گوشت کھانے سے کیوں منع کرتا ہے۔ اسلام نے جس چیز کے بارے میں منع کیا ہے وہاں اس کی دلیل ملی ہے، لیکن خنزیر کا گوشت حرام ہونے کی کیا وجہ ہے، اس بارے میں مجھے ابھی تک کوئی مضبوط دلیل نہیں ملی۔ میں نے بائبل کو پڑھا تو بائبل میں بھی خنزیر کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن اسلام کیوں منع کرتا ہے؟ آخر اس گوشت میں ایسی کیا خرابی ہے کہ اسلام اس کو کھانے سے منع کرتا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک مشیر کو حکم دیا، بائبل کی وہ کتاب میرے پاس لے آؤ جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ جب بائبل کی کتاب پیش کی گئی تو سلطان نے وہ حوالہ تلاش کر کے اس یہودی عورت کو دکھایا جہاں لکھا ہوا تھا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے۔ خاتون نے حیران ہو کر کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ میرے پاس جو کتاب ہے اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع نہیں۔ یہ سن کر سلطان نے جواب دیا، مجھے ترس آتا ہے تمہارے ان لکھاریوں پر جنہوں نے اپنی عیاشیوں کے لیے اس پاک کتاب کو اپنے لفظوں سے تبدیل کر دیا ہے۔ تمہارے پاس جو بائبل ہے یہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں۔ ابھی تو میں نے صرف اس کتاب سے ثابت کیا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے، اب میں اسے سائنسی لحاظ سے بھی ثابت کروں گا۔ پھر سلطان نے اس عورت سے کہا کہ کل صبح خنزیر کا گوشت پکا کر میرے دربار میں لے آنا۔ دوسرے دن اس عورت نے خنزیر کا پکا ہوا گوشت سلطان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سلطان نے اس کو کراہت سے دیکھتے ہوئے کہا کہ اب اس کی بوٹی کے 2 حصے کرو۔ خاتون نے جب چھری سے بوٹی کے 2 حصے کیے تو درمیان میں سے گوشت کچا تھا۔ سلطان نے اس خاتون سے کہا، کیا تم اس گوشت کو اچھی طرح پکایا نہیں؟ تو وہ کہنے لگی، نہیں سلطان معظم، میں نے تو اس کو بہت اچھی طرح سے پکایا ہے۔ تو سلطان نے کہا کہ اب تمہاری سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ یہ حرام گوشت ہے، اسے جتنی بھی اچھی طرح پکایا جائے یہ درمیان میں کچا رہ جاتا ہے، اور جب یہ تمہارے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو بہت سی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سور جس جگہ رہتا ہے یہ اپنے ارد گرد کی تمام گندگی حتیٰ کہ انسانوں کی گندگی کو بھی کھا جاتا ہے۔ اس کی خوراک بہت ہی غلیظ ہوتی ہے۔ اس حوالے سے وہ غلاظت اس کے گوشت میں بھی شامل ہوتی ہے جو بذات خود بیماریوں کا منبع ہے۔ تیسری بات کہ جب سور کی مادہ کسی دوسرے سور کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتی ہے تو یہ اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے، اور یہ بےغیرتی کی خصلت اس کے گوشت میں بھی پائی جاتی ہے، اور اس کا گوشت کھانے والا بھی انہی صفات کا حامل ہوتا ہے کہ اپنی عورتوں کو دوسروں کے حوالے کر کے خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ واحد جانور ہے جس میں اتنی غلاظت اور بے شرمی بھری ہوئی ہے۔ جب آپ ایسے جانور کا گوشت کھائیں گے جس کی بنیاد غلاظت سے بھری ہوئی ہو تو وہ آپ کو کیا فائدہ دے گا؟ یہ بات سن کر وہ یہودی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جھک گئی اور کہا کہ سلطان معظم، اب آپ ہی مجھے کلمہ پڑھائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت کو کلمہ پڑھایا اور تمام دربار اللہ اکبر کے بلند نعروں سے گونج اٹھا۔ سبحان اللہ۔ اگر زہریلا کیڑا کاٹ لے تو متاثرہ جگہ پر ہلدی لگاؤ، زہر اپنا اثر کھو دے گا۔ ناشتے میں کھجور کا استعمال کرنے سے انسان جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے۔ جن کو الٹا لیٹ کر سونے کی عادت ہو ایسے لوگوں کو دل کا دورہ جلدی ہوتا ہے۔ زمین پر جب بھی بیٹھو بغیر ٹیک کے بیٹھو، اس سے مرکزی مسلز مضبوط ہوتے ہیں۔ گوشت کھاؤ، جسم کا گوشت بڑھے گا۔ خوشبو دماغ کی قوت بڑھاتی ہے اور بینائی کی کمی کو دور کرتی ہے۔ گرمیوں میں بند جوتوں کا استعمال کرنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ جو روٹی سے قبل پانی پیتے ہیں وہ جان لیں وہ لمبی عمر پاتے ہیں اور صحت مند رہتے ہیں۔ آنکھوں کی نظر تیز کرنی ہے تو سفید زیرہ کھاؤ۔
جو لوگ موٹے ہوں اور دبلے ہونا چاہیں تو وہ لیموں اور سبزیاں کھانا شروع کر دیں۔ سونے سے قبل اخروٹ کھا لیا کرو، اس سے آپ کے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ چھوٹے بچوں کو ایک کیلا روزانہ کھلائیں، ان کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ پانی زیادہ پیا کرو، تھکاوٹ کم ہوگی۔ روزانہ گنے کا رس دوپہر کو پی لینے سے آپ کی آنکھوں میں کشش آئے گی۔ انار جسم کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے جسم کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ ابلا ہوا اور گرم پانی کے استعمال سے ہارٹ اٹیک سے دور رہا جا سکتا ہے۔ کتاب پڑھنے سے قبل زیرہ کھا لینے سے بھولا ہوا یاد رہے گا۔ بدن میں کمزوری محسوس ہو تو لوبیا کھا لیا کرو، ہر قسم کی کمزوری دور ہوگی۔ دودھ پینے سے قبل ایک گھونٹ نمکین پانی کا پی لینے سے جگر خون بنانا شروع کر دے گا۔ جب آپ کو پسینہ آ جائے تو نیم گرم پانی پی لو، تمہارے پھیپھڑے خراب نہیں ہوں گے۔ نہار منہ روزانہ کھجور کھانے والے بندے کے جسم میں بے پناہ طاقت آتی ہے۔ جو بھینس کا کچا دودھ پیتا ہو اس کو زندگی بھر کمر درد کی شکایت نہیں ہوگی۔ املی آلو بخارے کا پانی پینے سے جسم کی چربی پگھلتی ہے اور چہرے سے کیل مہاسے بالکل صاف ہو جاتے ہیں۔ شلجم کا رس پینے سے انسان جوان رہتا ہے۔ کچا ناریل دماغی کمزوری کے لیے مفید ہے۔ اگر کان میں درد رہتا ہو تو سرسوں کا تیل اور سفید پیاز کا پانی ملا کر کان میں چند قطرے ڈال لو، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ تھوڑا سا نمک کھا کر کام کرنے سے تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ کھانسی جان نہ چھوڑ رہی ہو تو شہد کو نیم گرم کر کے کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ توتلے پن کا مسئلہ ہو تو مریض کو بندے کا جوٹا کھلاؤ، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ روزانہ کیلے کھانا شروع کر دیں تو آپ کا وزن بڑھنے لگے گا۔ روزانہ واک کرنے سے انسان کی یادداشت تیز ہوتی ہے اور جسم فٹ رہتا ہے۔ پھٹوں کی کمزوری کے لیے 2 دانے چلغوزے کے رات کو چبا لیا کرو، پھٹوں کی کمزوری اور درد ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔ پیاز کا پانی نکال کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ صبح نہار منہ پودینے والا پانی پینے سے چہرے پر کبھی چھائیاں نہیں پڑتی۔ لیموں کے چھلکے خشک کریں اور ان کو پیس لیں، ان میں نمک شامل کریں اور روزانہ دانت صاف کریں، دانت سفید اور چمکدار ہو جائیں گے۔ زیادہ نہانے سے فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ جمعے کو اور صبح کے وقت ناخن کاٹنے سے گھر میں نحوست نہیں پھیلتی۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹماٹر میں لہسن کا رس ڈال کر چہرے کا مساج کریں، چہرے کی چھائیاں ایک دن میں ہی ختم ہو جائیں گی۔ زیادہ پانی پیو، گردے خراب نہیں ہوں گے۔